یہ جو غیروں کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، یہ اس کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی کے ساتھ اس کا اختتام ہوگا، محشر میں اسی کے ساتھ وہ حساب کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک دفعہ ہندوؤں کی ہولی تھی، ایک مسلمان پان کھاتے ہوئے جا رہا تھا اور اس نے کیا کیا کہ گدھے پر پیک تھوک دی، یہ کہہ کر کہ تجھے کسی نے نہیں رنگا۔ فرمایا کہ اسی میں پکڑ لیا گیا کہ تو نے ہندوؤں کی مشابہت کی۔ اس رات دن رنگ سے کھیلنا ہندوؤں کی مذہبی رسم تھی، اس نے بطور مذاق ان کی مشابہت کی تھی۔ تو مشابہت کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، کسی قوم کی مشابہت کرنا سب سے بدترین قبیح ترین بدعت ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں میں یہ جو آتش بازی کی رسم ہے یہ نہ رہے، ہر سال اس سے جانی مالی نقصان ہوتے ہیں۔ نامعلوم مسلمانوں کو عقل کیوں نہیں آتی، دین بھی گیا دنیا بھی گئی نا، ایمان بھی گیا جان بھی گئی۔ شب برات کا روزہ رکھا ہے آج سب نے رکھا، ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ۔ تو رمضان کے بعد سب سے بہتر شعبان کے روزے ہیں جو رمضان کا اہتمام بھی ہیں اور اس کی تیاری بھی ہے۔ جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں، جیسے فرض نماز سے پہلے سنتیں ہیں، نماز سے انسان کا دل مانوس کرنے کے لیے، اسے عالم روحانی سے قریب کرنے کے لیے سنتیں جو ہوتی ہیں، نماز فرض سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں خاص اثر رکھتی ہیں، وہی نسبت شعبان کے روزوں کا ہے۔ فرض روزوں سے پہلے روزے رکھے جائیں تو عادت پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان میں روزے رکھا کرتے۔ ایک روایت میں یہ بھی کہ آپ نے سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں کسی ماہ میں پورے روزے رکھے، تو اگر رکھے تو وہ شعبان کے رکھے۔ پورے سال شعبان کے روزے رکھے ہوں، کسی سال کچھ ناغے بھی کر دیے ہوں اسی طرح سے، مگر امت کو بطور شفقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ شفقت ہے نا کہ بھئی تم لوگ کو کمزوری نہ آ جائے، کہ رمضان کے مہینے میں کمزوری نہ آ جائے۔ شعبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متواتر روزے رکھنے کی خاص وجہ شعبان کی فضیلت کی یہ بھی تھی کہ آپ کا معمول تھا کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے، تو کبھی وہ روزے رہ بھی جاتے تھے، آپ سے ان کو جمع کر کے شعبان میں پورا فرما دیتے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو یعنی شب برات تو اس رات میں نماز پڑھو، اس کے دن میں 15ویں یوم کا روزہ رکھو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بدعات سے دور کر دے اور مسنون کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، روحانی جسمانی صحت کے ساتھ۔ الحمدللہ شعبان کے سبق پورے ہوئے، اب انشاءاللہ رمضان مبارک کی تیاری کے لیے رمضان کے سبق کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔